بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الفقہ، سبق نمبر 18، پیج نمبر 48، جمعہ کی شرائط۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے نماز جمعہ کے تعلق سے پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ جمعہ کے لیے کون کون سی شرطیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، کہ جن شرطوں کو جو شرطیں جمعہ کے لیے ضروری ہیں، جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک جو ہے جمعہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو جمعہ کے لیے جو ہے 6 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے مصر یا فنائے مصر، یعنی شہر کا ہونا یا شہر سے جڑی ہوئی جگہ، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں مصر وہ جگہ ہے کہ جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں، یعنی شہر وہ جگہ کہ جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں، اور وہ ضلع پر گندہ ہو کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اور وہاں کوئی حاکم ہو کہ اپنے دبدبہ سطوت کے سبب مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، یعنی انصاف پر قدرت کافی ہے۔ مصر وہ جگہ ہے کہ جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں، جسے ضلع مانا جاتا ہو، اور اس کے علاوہ جو باقی جگہ ہے اسے دیہات مانا جاتا ہو، اور وہاں پر ایک ایسا حاکم ہو جو اپنے دبدبہ کے ذریعے جو ہے مظلوم کا انصاف جو ہے ظالم سے لے سکے، یعنی انصاف پر قدرت رکھنے والا ہو، اگرچہ ناانصافی کرتا ہو اور بدلہ نہ لیتا ہو، یعنی اس چیز کی وہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ مظلوم کا ظالم سے انصاف لے سکتا ہے، اگرچہ وہ نہ ہی لیتا ہو، اگرچہ وہ ناانصافی کرتا ہو، بدلہ نہ لیتا ہو، اور مصر کے آس پاس کی جگہ جو مصر کی مصلحتوں کے لیے ہوا سے ہے، یعنی مصر کے آس پاس میں وہ جگہ جو شہر کی مصلحتوں کے لیے ہو، فنائے مصر کہتے ہیں، جیسے قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہریاں، اسٹیشن، کہ یہ چیزیں شہر سے باہر ہوں تو فنائے مصر میں ان کا شمار ہے۔ مصر کہتے ہیں وہ جگہ جس میں متعدد کوچے اور بازار ہوں، اور جسے جو ہے ضلع جو ہے مانا جاتا ہو، اور وہاں پر حاکم ہو جو مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، اور کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو مصر کے پاس میں ہو، جہاں پر شہر کی ضرورتیں جو ہیں پوری ہوتی ہوں، جیسے قبرستان ہے، گھوڑ میدان ہے، فوج کے رہنے کی جگہ، کچہریاں، اسٹیشن، کہ یہ چیزیں شہر سے باہر ہوں تو یہ فنائے مصر ہے، اس کا شمار ان کا شمار ہے، اور وہاں جمعہ جائز ہے۔ لہٰذا جمعہ یا شہر میں پڑھا جائے یا قصبہ میں یا اس کے فنا میں، گاؤں میں جائز نہیں ہے، یعنی شہر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، قصبہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، فنائے مصر میں بھی پڑھا جاتا ہے، مگر گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ ایسی آبادی ہے کہ جس کی بڑی مسجد میں اس آبادی میں رہنے والے نماز جمعہ اہل کی گنجائش نہ رکھتی ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسی آبادی ہے کہ جس میں بڑی مسجد میں اس آبادی میں رہنے والے نماز جمعہ کے اہل کی گنجائش نہ رکھتی ہو۔ تو یہ ہے پہلی شرط کہ جس میں مصر اور فنائے مصر، اور مصر کون سی جگہ ہے اور فنائے مصر کون سی جگہ ہے اس کے تعلق سے بتایا۔ اب جو ہے سیکنڈ شرط ہے سلطان اسلام یا اس کا نائب ہو، یعنی وہ جسے سلطان نے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا ہو، یعنی پہلے سلطان اسلام اسلامی بادشاہ یا اس کا نائب ہو، یعنی وہ جسے سلطان نے یعنی بادشاہ نے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا ہو۔ ظہر کا وقت، کہ اس سے پہلے نہ تو جمعہ جائز ہے نہ اس کے بعد۔ جمعہ کے لیے ظہر کا وقت ہونا ضروری ہے، نہ اس سے پہلے جمعہ پڑھا جا سکتا ہے نہ بعد میں۔ خطبہ، ایسی جماعت کے سامنے جو جمعہ کے لیے شرط ہے، ایسی جماعت کے سامنے جو جمعہ کے لیے شرط ہے۔ کہتے ہیں کہ خطبہ دینا یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر کے امام صاحب جو خطبہ پیش کرتے ہیں وہ خطبہ دینا
وہ کیا ہے؟ جمعہ کے لیے شرط ہے۔ جماعت یعنی جمعہ میں کم از کم خطیب کے سوا 3 مرد ہوں، یعنی جمعہ کے لیے جو ہے ایک خطیب یعنی پڑھانے والا امام اور اس کے علاوہ جو ہے 3 مرد ہوں۔ اذن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہو، جس کا جی چاہے آئے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو۔ تو یہ ہیں جمعہ کے لیے 6 شرطیں ہیں، اور جمعہ کی باقی شرائط وہی ہیں جو دیگر نمازوں کے لیے ہیں۔ اگر مسبوق نے تشہد پڑھ لیا تو اس نے جمعہ پا لیا، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرے گا۔ اور وہ شہر جن پر کفار حاکم ہیں وہاں مسلمانوں کے لیے جمعہ کا قائم کرنا جائز ہے۔ اب جہاں پر جو ہے حاکم بادشاہ جو ہے کفار میں سے ہے، وہاں پر مسلمان جمعہ خود قائم کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ قاضی مسلمان کی رضامندی سے قاضی ہوگا۔ قاضی جو ہے مسلمانوں کی جو فیصلہ کرنے والا ہوگا، قاضی شہر ہوگا، جو مفتی ہوگا، وہ جو ہے مسلمانوں کی یعنی فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہ مسلمانوں کی رضامندی سے قاضی ہوگا، اور ان پر واجب ہے کہ وہ مسلم حاکم تلاش کریں، یعنی مسلم بادشاہ تلاش کریں۔ یہ تھیں جمعہ کے لیے 6 شرطیں۔ جب تک یہ نہیں پائی جائیں گی تب تک ہم جمعہ قائم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے اس کے کوشچن اور آنسر۔ جمعہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ پہلا کوشچن ہے جمعہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے جمعہ کے لیے 6 شرطیں ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مصر یا فنائے مصر، سلطان اسلام یا اس کا نائب ہو، ظہر کا وقت، خطبہ، جماعت اور اذن عام، یہ 6 شرطیں ہیں۔ سیکنڈ کوشچن ہے کیا ظہر کے وقت سے پہلے جمعہ کی نماز جائز ہے؟ تو سیکنڈ کوشچن کا آنسر ہے ظہر کا وقت کہ اس سے پہلے نہ تو جمعہ جائز ہے نہ اس کے بعد، یہ ہے سیکنڈ کوشچن کا آنسر۔ کوشچن نمبر 3 ہے کتنے لوگوں سے جمعہ قائم ہو جائے گا؟ تو اس کا آنسر ہے جماعت، یعنی جمعہ میں کم از کم خطیب کے سوا 3 مرد ہوں، یہ ہے کوشچن نمبر 3 کا آنسر۔ کوشچن نمبر 4 ہے کس چیز سے مسبوق جمعہ پا لے گا؟ اس کا آنسر ہے اگر مسبوق نے تشہد پا لیا تو اس نے جمعہ پا لیا، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت ادا کرے گا۔ قاضی کب قاضی ہوگا؟ کوشچن نمبر 6 ہے قاضی کب قاضی ہوگا؟ تو اس کا آنسر ہے قاضی مسلمانوں کی رضامندی سے قاضی ہوگا۔ کوشچن نمبر 7 ہے مسلمانوں پر کیا واجب ہے؟ مسلمانوں پر کیا واجب ہے؟ ان پر واجب ہے کہ وہ مسلم حاکم تلاش کریں۔ یہ ہیں اس کے جو ہے 7 کوشچن اور اس کے آنسر۔ آگے ہے کلاس کا کام، شرائط جمعہ کلاس میں اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں۔ تو یہ جو ہے جو شرائط آپ نے پڑھی ہیں، ان شرائطوں کو جو ہے یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جو ہے عزیز و قربا کے ساتھ میں جو ہے شیئر بھی کرنا ہے، ان کو جو ہے بتانی ہے۔ اب اس کے دیکھیے الفاظ معنی۔ مصر کا معنی ہے شہر، مصر کا معنی کیا ہے؟ شہر، اور فنائے مصر شہر سے جڑی ہوئی جگہ، فنائے مصر کا معنی ہے شہر سے جڑی ہوئی جگہ۔ اذن عام کا معنی ہے عام اجازت، اذن عام کا معنی ہے عام اجازت۔ قاضی فیصلہ کرنے والا، قاضی کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا۔ مسلم حاکم، مسلم بادشاہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔